دیکھیے، بنیادی طور پر سوال یہی ہے کہ صحابیت کا مطلب کیا ہے، کیونکہ بالعموم آج کے پاکستان میں موجود اہل سنت اور ان اہل سنت میں خصوصاً نواسب جب صحابیت کی تعریف کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جس نے ایمان کی حالت میں رسول کریم کو دیکھا اور مسلمان حالت میں ہی اسلام کی حالت میں وہ دنیا سے گیا، وہ صحابی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ نبی کریم کی اپنی حال حیات میں جنہوں نے نبی کریم سے جھگڑا کیا جبکہ وہ مسلمان تھے، کیا وہ صحابی کے زمرے میں آئے گا یا نہیں آئے گا؟ نبی کریم کے بعد جن لوگوں نے نبی کریم کے احکام کی مخالفت کی، کیا وہ صحابیت کے زمرے میں آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ جن لوگوں نے نبی کریم کے اپنے دور میں نبی کریم کے حکم کے تحت سزائیں پائیں، بعض کو قتل کی سزا کے طور پر، ظاہر ہے جہاں پر آیات نازل ہوئی تو وہ انہی مسلمانوں کے حوالے سے تھی جنہوں نے قتل کا ارتکاب کیا اور رسول کریم نے ان کو سزا دی۔ چوری اگر کسی نے کی، چور کے ہاتھ کاٹنے کی سزا کا ذکر آیا تو وہ غیر مسلم نہیں، مسلمان ہی تھے جن کو سزائیں ملی، اور اس تعریف کے مطابق وہ صحابیوں کے زمرے میں آتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر کسی نے زنا کیا تو زنا کرنے والے پر حد اگر جاری ہوئی تو وہ جاری ہونے والی حد جو ہے صحابیوں پر ہوئی، کسی اور پر تو نہیں ہوئی، چونکہ انہوں نے رسول کریم کو اسلام اور ایمان کی حالت میں دیکھا تھا۔ تو اب یہ ایک نئی بحث شروع ہو جائے گی کہ کیا ایسے تمام افراد پر صحابیت کا اطلاق ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اب یہ ایک علمی ڈبیٹ ہے۔ اب اسی کے ساتھ جب یہ بات ہوتی ہے تو پھر رسول کریم کے بعد کے ادوار میں بھی اگر لاکھوں صحابی قتل ہوئے، لاکھوں طرفین کی طرف سے، تو ان لاکھوں میں یہ تو نہیں ہو سکتا کہ دونوں ہی باطل ہوں، یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ دونوں ہی حق پر ہوں۔ دونوں حق پر ہوں تو کبھی بھی قتال نہ ہو۔ اب ایک تو جی حق پر ہوگا اور دوسرا باطل ہوگا۔ اب اگر ایک حق پر ہے دوسرا باطل ہے تو کیا دونوں کو صحابی کہہ کر کہا جائے کہ بھئی ان کا تذکرہ ہی نہ کرو؟ اب صحابیت کی اس لیے ڈیفینیشن کی ضرورت ہے کہ وہ ڈیفینیشن کیا ہے۔ رسول کریم کے بعد کچھ افراد نے رسول کریم کے اپنے صحابہ کو قتل کیا اور ان کی زوجہ سے زنا کیا، منہ کالا کیا، اور یہ تمام مورخین اور محدثین کے ہاں متفق علیہ سب نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ لیکن تھے تو وہ لوگ جنہوں نے کلمہ بھی پڑھا تھا، جنہوں نے رسول کریم پر ایمان کا اظہار بھی کیا تھا اور مرتد نہیں ہوئے، اسلام سے خارج نہیں ہوئے۔ اب آپ آیا صحابیت کے اس عنوان کے تحت ان کے اس جرم کو کہیں گے کہ نہیں یہ ساری چیزیں معاف ہیں؟ کیونکہ بعض لوگ پھر اس پر یہی توجیہ کرتے ہیں بھائی چونکہ وعد اللہ حسنہ کے تحت ان سب کو معاف کر دیا گیا۔ بھائی معاف کس کو کیا گیا ہے؟ کیا اس کو جس نے رسول کریم کے دور میں ماضی میں کوئی جرم کیا، ایمان لے آیا، ایمان لانے کے بعد وہ رسول کریم سے جڑ گیا اور اس نے جرم نہیں کیا، آیا اس کے سارے سابقہ افعال کو معاف کر دیا گیا، جرائم کو معاف کر دیا گیا؟ یا پھر جس نے بھی رسول کریم کو دیکھا اب اس کے بعد اس کو کھلی چھٹی ہے، وہ شراب پیے کوئی بات نہیں، زنا کرے کوئی بات نہیں، قتل کرے کوئی بات نہیں، اب اس کو کھلی چھٹی ہے، اس کو معاف کر دیا گیا؟ یہ ہے اس کی تعبیر، یہ ہے اس کی تشریح۔ ظاہر ہے یہ سارے اچھا کے حضرت سارے مجھے ایک موضوعات ہیں آیت اور یاد ان پر ڈبیٹ کی ضرورت ہے۔ میں لہذا رکنا میں رکنا جی چاہوں گا اس پہ، مجھے ایک آیت یاد آ رہی ہے، معذرت چاہتا ہوں میں، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم سب سے بہترین امت ہو، لوگوں کی بھلائی کے لیے نکالے گئے ہو، یعنی امت کا ہر فرد بہترین ہے، لیکن اس امت میں چور بھی ہیں، اچکے بھی ہیں، ڈاکو بھی ہیں، شرابی بھی ہیں، زانی بھی ہیں، سب بالکل ہر ایسا، طرح کے لوگ موجود ہیں۔ تو کیا بالکل ایسا، اس آیت کا مطلب یہ ہوا کہ اس امت کا ہر فرد، میں بھی، ہر ایک شخص جو ہے، ہر مولوی صاحب وہ بہترین ہے اور چور بھی بہترین ہے؟ یعنی مستثنیات تو ہر قاعدے میں ہوتے ہیں نا حضرت؟ یقیناً ایسا ہے۔ جب قوانین بنتے ہیں نا تو قوانین کلی بنتے ہیں، اور ان قوانین میں جو لوگ اس کے مطابق زندگی گزارتے نہیں ہیں وہ خود بخود مستثنی ہو جاتے ہیں۔ جیسے ابھی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اس وقت کیا جتنی بھی امت مسلمہ ہے نبی کریم کا ساتھی ہونے کا دعوے دار ہے یا نہیں ہے؟
ہم اپنے آپ کو نبی کریم کے ساتھ سمجھتے ہیں یا پھر اس آیت کا تعلق صرف اور صرف ان لوگوں سے جو نبی کریم کے دور میں تھے؟ اگر اس کا تعلق امت مسلمہ سے ہے تو اس وقت آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو آپس میں مہربان ہیں اور کتنے ہیں جو اہل کفر اور اہل نفاق کے ساتھ اور اہل شرک کے ساتھ مہربان ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کا گلا کاٹ ہیں۔ خود نبی کریم کے اپنے دور کے اختتام کے بعد، آپ کے وصال کے بعد جو جنگیں ہوئیں، اس میں کیا وہ لوگ آپس میں مہربان اور رحیم و کریم تھے اور انہوں نے ایک دوسرے کی گردنیں کاٹی، یا پھر جو ہے ضد میں، عداوت میں، دشمنی میں گردنیں کاٹی؟ یہ جو ہزاروں گھر اجڑے وہ محبت میں، رحم دلی میں اجڑے یا پھر کسی اناد، بغض اور سیاسی مفادات کے تحت اجڑے؟ یہ ظاہر ہے سارے کے سارے علمی موضوعات ہیں، تاریخی موضوعات ہیں، حدیث کے موضوعات ہیں۔ اس لیے ان سب کا جب تذکرہ ہوتا ہے تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا ان کا تذکرہ کرنا توہین ہے یا نہیں ہے؟ اور ان افراد کا نام لینا جن کے حوالے سے قرآن اور حدیث اور تاریخ میں یہ ساری باتیں آئی ہیں، ان کا نام لینا آیا صحابیت کی توہین ہے یا نہیں ہے؟ پھر خود یہ ایک سوال اٹھتا ہے کہ توہین کس کو کہتے ہیں آپ؟ اگر قرآن کریم میں، خود قرآن کی آیات میں بعض مسلمانوں کے حوالے سے سخت ترین جملے آئے ہوں، بعض ازواج نبی کے حوالے سے سخت ترین جملے آئے ہوں اور ان کو وعید سنائی گئی ہو، وعید، اور ان کو تحدید کیا گیا ہو، یعنی ان کو دھمکی دی گئی ہو اللہ کی طرف سے، تو کیا اس کا تذکرہ کرنا ازواج نبی کے حوالے سے یہ توہین ہے یا نہیں ہے؟ جب آپ قانون بناتے ہیں تو آپ کو ان تمام زاویوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ اگر آپ نے اس طرح کا کوئی قانون بنایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر امت مسلمہ کا ہر فرد اپنے تئیں باقیوں کو کافر سمجھ کر، دین سے خارج کر کے اس کے خلاف کیسز بنا کر جیلوں کو بھرنا شروع کر دے گا۔ یہ صرف شیعوں کا مسئلہ نہیں ہے۔ لہذا اب سمپل سوال اٹھتا ہے کہ کیا تاریخ اب آپ پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے؟ کیونکہ پڑھیں گے تو توہین ہوگی۔ آپ اس طرح کی احادیث پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے؟ پڑھیں گے تو توہین ہوگی کیونکہ اس قانون کے مطابق۔ اسی طرح سے وہ آیات جو قرآن کریم میں ہیں ان کو آپ پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے؟ پڑھیں گے تو توہین ہوگی۔ اب جب نوبت یہاں تک پہنچے گی تو پھر ایک طرف سے یہ مطالبہ بھی آئے گا کہ یہ ساری کتابیں کفر ہیں، یہ ساری کتابیں جرم ہیں، یہ ساری کتابیں باطل ہیں، ان سب کو حذف کر دو۔ نتیجتاً آپ کے پاس بچے گا کیا؟ لیکن حضرت آپ کے جو شیعہ مراجع ہیں اس وقت میں، دو بڑے مراجع، آیت اللہ سید سیستانی حفظہ اللہ عراق کے اور آیت اللہ امام خامنائی حفظہ اللہ ایران سے، دونوں کا یہ متفقہ فتویٰ ہے کہ امہات المومنین کا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم، ان کی توہین حرام ہے۔ تو جب ان کا فتویٰ ہے تو آپ شیعہ لوگ کیوں اس کو نہیں مان رہے ہیں؟ ارے بھائی، یہ تو کسی نے نہیں کہا کہ ہم نہیں مان رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ توہین کیسے ہوگی؟ سوال یہ ہے نا، فرض کریں آپ قرآن کی ایک آیت پڑھتے ہیں اور اس کا ترجمہ کرتے ہیں اور ترجمہ کر کے کہتے ہیں کہ یہ آیت فلان موقع پہ اتری تھی اور فلان زوجہ کے حوالے سے اتری تھی، اب یہ توہین ہوگی یا نہیں ہوگی؟ سوال یہ ہے۔ توہین یعنی وہ چیز جس سے دوسروں کی آپ اپنی طرف سے کمتری بیان کر کے اس کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں، لیکن جو کچھ اللہ نے بیان کیا اس کو بیان کرنا توہین ہے یا نہیں ہے؟ سوال یہ ہے۔ جس کو رسول اللہ نے بیان کیا اس کو بیان کرنا توہین ہے یا نہیں ہے؟ سوال یہ ہے۔ مثلا نبی کریم کے حوالے سے شیعہ سنی متفقہ حدیث ہے کہ میری ایک زوجہ پر ہو اب کے کتے بھونکیں گے، وہ اپنا گھر چھوڑے گی، نکلے گی۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ کون سی زوجہ تھی جس نے اس طرح سے گھر سے نکل کر خلیفہ وقت کے خلاف قیام کیا اور جنگ لڑی؟ وہ کون سی زوجہ تھی جو ساری عمر بقول خود ہمارے اہل سنت علماء کرام کے ساری عمر روتی رہی کہ مجھ سے غلطی ہوئی؟ آیا اب اس کا تذکرہ توہین کہلائے گا یا نہیں کہلائے گا؟ نبی کریم کی حدیث و شیعہ سنی متفقہ حدیث ہے کہ علی مع الحق والحق مع علی۔ اب جو علی کے خلاف تلوار لے کر نکلے گا اس کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ غلط تھا اور علی حق پر تھے، یہ توہین ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اگر یہ توہین ہوگی تو قرآن کی آپ مخالفت کر رہے ہیں، حدیث کی آپ مخالفت کر رہے ہیں، اور اگر توہین نہیں ہے تو اس قانون کی مخالفت کر رہے ہیں جو جسرانی صاحب جیسے متعصب مولویوں نے جاہلوں کی اسمبلی میں پیش کیا ہے۔ اب آپ کہاں جائیں گے؟ تو آپ تو ایک ایسا بند معاشرہ بنا رہے ہیں، ایک ایسا بند معاشرہ جہاں پر آپ
سوچنے سمجھنے مطالعے اور دین کے فہم کے سارے دروازے بند کر رہے ہیں. اب اسی طرح بالکل. سے اب بہت ساری اس طرح کی احادیث ہے اور ہمارے انہی اسلامی فرقوں کے اندر ایک بڑی تعداد ہے جو رسول کریم کے اپنے والدین کو کافر کہتے ہیں. آیا یہ توہین ہے یا نہیں ہے؟ نبی کریم کی توہین ہے. یہ نبی کریم کی توہین کیا یہ ہے یا نہیں ہے؟ اسی طرح سے حضرت ابو طالب محسن اسلام، محسن نبی، محسن مسلمین، جن کی کوابشوں سے اسلام کو حیات ملی، ان کو کافر قرار دینے کے لیے بعض لوگ ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں صرف ایک ضعیف ناکارہ اور امویوں کی وضع کردہ جعلی حدیث کی بنیاد پر. اب سوال یہ ہے کہ کیا اس قانون کا اطلاق ان لوگوں پر بھی ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اسی طرح سے آپ دیکھیں بخاری میں جائیں، مسلم میں جائیں، بعض دیگر کتابوں میں جائیں، تو میں اب ان کا تذکرہ کروں تو شاید یہ مناسب نہ ہو، لیکن اللہ کی توہین پر مبنی احادیث موجود ہیں، انبیاء کی توہین پر مبنی احادیث موجود ہیں. حضرت موسیٰ جیسے اولو العزم پیغمبر کو حدیث کی ان کتابوں میں برہنہ کر کے بگایا جا رہا ہے، کپڑے آگے آگے بھاگ رہے ہیں اور وہ برہنہ مادرزاد برہنہ کپڑوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. یہ کون تصور دے رہا ہے؟ ہماری یہی حدیث کی کتابیں صحیحین، اور آئی یہ کہاں سے ہے؟ اسرائیلیات میں سے، لیکن بہرحال کتاب میں تو موجود ہے. اب اگر کوئی اس کا تذکرہ کرے تو یہ توہین ہے یا نہیں ہے؟ اس پر کیا اس کتاب ہی پر پابندی نہیں لگتی اگر اس طرح کے قوانین آپ بناتے ہیں؟ اسی طرح سے خود نبی کریم کی توہین، ازواج نبی کی توہین، ازواج نبی کی توہین پر مبنی احادیث بخاری میں اور مسلم میں کم نہیں ہے. اب اگر ان احادیث کو کوئی نکال کے دکھائے اور کہے کہ یہ کیا ہے بھائی، تو آپ کہاں جائیں گے؟ پھر آپ کس طرح سے اس کا دفاع کریں گے؟ تو جب آپ اس طرح کی تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں، مثلا بعض لوگوں کو بڑا ثابت کرنے کے لیے ہماری انہی احادیث کی کتابوں میں تذکرہ ہے، آپ نے بھی یقیناً پڑھا ہے کہ فلان صاحب نے نبی کریم کی فلان زوجہ کو پیچھے سے جا کر چھیڑ دیا، یہ کیا وہ کیا، کوئی حرکت کی، غلط حرکت کی اور آ کے چھپ گئے، تو اللہ نے ازواج نبی کے پردے کے حوالے سے آیت اتاری کہ آپ لوگ پردہ کریں، یعنی ان کا یہ کام باعث بنا کہ اللہ زوجات نبی کے حجاب کے حوالے سے آیت اتارے. یہ خود یہ عمل توہین ہے یا نہیں ہے؟ اچھا آپ کی حضرت، بیگم، یہ میری بیگم کے ساتھ کوئی اس طرح کا تصور کرے تو کیا ہم اس کو مستحسن نگاہوں سے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ چیزیں توہین میں شمار ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی؟ یعنی اگر اس طرح کے آپ موارد نکالنا چاہیں تو ہزاروں موارد آپ کو مل جاتے ہیں. ٹھیک ہے لہذا علامہ. یہ جو توہین کا قانون ہے یہ دو حوالوں سے بالکل بے بنیاد ہے. ایک یہ ہے کہ صحابیت کی اس میں کوئی تعریف نہیں، دوسری یہ ہے کہ توہین کی کوئی تعریف نہیں ہے، کس صورت میں توہین کا اطلاق ہوگا اور کس صورت میں نہیں ہوگا. اور تیسری چیز جو سب سے زیادہ مہلک ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں مولوی حضرات نے اس طرح کے قوانین کے ذریعے سے اکثر و بیشتر بے گناہ لوگوں کو مروایا، ان کے گھروں کو جلوایا، آبادیاں تہس نہس کر دیں صرف اپنے چھوٹے چھوٹے ذاتی مفادات کے لیے. اب وہاں پر قانون تھا تو اس قانون کا انہوں نے وعدہ کیا اور فائدہ اٹھایا ہے، اس کا رستہ کون روکے گا؟ اس لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب یہاں پر انسانی حرمت پر آنچ آنے کی بات ہو اور انسانی معاشرے کو تباہیوں اور فساد کی طرف دھکیلنے کا یہ قانون باعث بنے تو ایسے قانون کو کسی بھی صورت میں قبول نہیں کرنا چاہیے. ایک دوسری بات، آیا آج تک یہ جو 295(1) اے بی سی جو اس کی مختلف اس کی شکیں ہیں، ان کے غلط استعمال کی آپ نے لسٹ نکالی ہے. وہ غلط استعمال آپ دیکھیں اور درست استعمال دیکھیں، آپ کو موازنہ کرنے میں بڑی آسانی ہوگی کہ کتنے لوگوں نے اپنی دشمنیاں نکالی. اب اگر ایسا کوئی قانون بنتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ یہ قانون بھی ہر صورت میں بننا چاہیے کہ اگر کوئی اسی قانون کو کسی فرد کے خلاف مس یوز کرتا ہے تو جو سزا اس قانون میں قانون توڑنے والے کے لیے ہے وہی سزا اس کو مس یوز کرنے والے کے لیے بھی ہو. لیکن ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے. جو بندہ مس یوز کرتا ہے وہ بڑے مزے سے اپنے پیسے
پورے کر لیتا ہے اور جا کے گھر میں عیاشیاں کرتا ہے. جو گھر جلے وہ جل گئے, جو بچے یتیم ہوئے وہ یتیم ہوئے. اب ایسی صورتحال میں اس طرح کے کسی قانون کو جو ناموس صحابہ کے نام پر خود صحابہ کے خلاف بنے, تو یہ صرف شیعوں کا مسئلہ نہیں ہے, یہ آپ کا بھی مسئلہ ہے, یہ اہل اچھا سنت کے ان حضرت بنیادی عقائد میں اور کتابوں کا بھی مسئلہ ہے. سوال رکھنا چاہتا ہوں حضرت, وہ یہ ہے کہ آپ نے اس پر بڑی بہترین گفتگو کی, مختلف وضاحت مثالیں آپ نے پیش کی ہیں, لیکن یہ جو بل جس شخص نے پیش کیا ہے چترالی صاحب, خود ان کی جو جماعت ہے جماعت اسلامی, اس کے جو فاؤنڈر تھے مولانا مودودی صاحب, انہوں نے اتنی موٹی ایک کتاب لکھی ہے خلافت و ملوکیت, تو اس میں انہوں نے جو چیزیں رکھی ہیں وہ تو سب اسی کے زمرے میں آتی ہیں, یعنی ان کے قانون کے نزدیک اصولاً تو یقیناً نہیں ایسا آتی ہے, لیکن قانون ہے. تو یہ چترالی صاحب پہ تو یقیناً سب سے ایسا ہے, پہلے چاہیے. یقیناً ایسا ہے, یقیناً ایسا ہے, چونکہ میں اس حوالے سے تو پوری طرح سے آگاہ ہوں نا, میں نے خلافت و ملوکیت پڑھی ہے اور مولانا مودودی کے باقی آثار بھی پڑھے ہیں. مجھے چترالی صاحب کی عقل پر حیرت ہے کہ وہ اپنی جڑیں کاٹ رہے ہیں, اپنی, یعنی ان کے اس مسودہ قانون کو قانون بنانے کی صورت میں سب سے پہلے ان کو مولانا مودودی کو نکال کے عمر قید میں ڈالنا پڑے گا, کیونکہ مولانا مودودی نے تاریخ میں سے, احادیث میں سے, آیات میں سے جو استنباط کر کے چیزیں نکالی ہیں, جو واقعات بیان کیے ہیں, جو احادیث نقل کی ہیں, ان کی زد میں تو سب سے پہلے خود جماعت اسلامی آتی ہے. ان پڑھ لوگوں کی مشکل یہی ہوتی ہے, 2 رکعت کے اماموں کی مشکل ہمیشہ یہی ہوتی ہے, جب وہ ایک آنکھ بند کر کے دوسری کھول کر کسی رخ پر حرکت کرتے ہیں تو وہ ایک چیز دیکھتے ہیں, ایک پہلو, باقی پہلوؤں سے چشم پوشی کرتے ہیں. چترالی صاحب نے اس پاکستان کی 25 کروڑ عوام کے درمیان ایک فتنے کی آگ بھڑکائی ہے. میں جماعت اسلامی کو دوش نہیں دیتا, لیکن چترالی صاحب ذاتی طور پر اپنی ذاتی کیپیسٹی میں اپنے محدود ذہن اور انتہائی ناقص مطالعے کے نتیجے میں اس سازش کا شکار ہوئے ہیں, اور انہوں نے بہت بڑا جرم کیا ہے اور ظلم کیا ہے امت مسلمہ پر اور پاکستان پر. میرا ایک سوال ہے, پاکستان کے علاوہ پوری دنیا میں کیا مسلمان موجود ہے یا نہیں؟ حتیٰ سعودی عرب میں ہیں, بحرین میں ہیں, کویت میں ہیں, اردن میں ہیں, عراق میں ہیں, آذربائیجان میں ہیں, ترکی میں ہیں, مصر میں ہیں, باقی ممالک میں ہیں. کیا وہاں کے مسلمان ہمارے چترالی صاحب اور سپاہ صحابہ سے کم مسلمان ہیں؟ وہاں پر اس طرح کے قوانین کیوں نہیں بنتے؟ وہاں پر اس طرح کا کوئی قانون مصر میں آپ دکھا دیں, سعودی عرب میں دکھا دیں, یا کسی اور اسلامی ملک میں دکھا دیں, آپ کو کہیں پر بھی نہیں ملے گا. یہ گزشتہ ان 40 سالوں کے پروپیگنڈوں اور فتنہ پروری کا نتیجہ ہے کہ آج یہ جو ان پڑھ اور جاہل ملا تھے وہ اس حد تک اس پروپیگنڈے سے متاثر ہو چکے ہیں کہ قانون بناتے ہوئے وہ یہ نہیں سوچتے کہ بھئی یہ قانون آیا خدا کے قانون سے ٹکراتا ہے یا نہیں. ہمارے لیے خدا کا قانون معیار ہے. اگر کوئی بھی قانون خدا کے قانون سے ٹکرائے تو وہ جوتے کی نوک پر ہے. یہ قانون جس میں صحابہ کرام کے بارے سے ایسی بات کی گئی ہے, سوال یہ ہے کہ کیا خود نبی کریم کے دور میں صحابہ کرام کے حوالے سے قانون اور دوسروں کے حوالے سے قانون اور تھا؟ اس بات کا کوئی مولوی جواب دے. کیا رسول کریم کے بعد حضرت ابو بکر کے زمانے میں, حضرت عمر کے زمانے میں, حضرت عثمان کے زمانے میں, حضرت علی کے زمانے میں, بعد کی بادشاہتوں کے ادوار میں کوئی صحابہ کے لیے اور قانون اور دوسروں کے لیے اور قانون تھا؟ نہیں. اچھا, بعد کے ادوار میں جن لوگوں نے, اب آپ نبی کریم کے دور میں چاہے کچھ بھی کہہ لیں اور توجیہ کر لیں اور کہیں مشاجرات صحابہ پر بات نہیں کرنی چاہیے, لیکن نبی کریم کے بعد جن لوگوں نے اصحاب نبی کو قتل کیا ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا ان کے بارے میں کوئی قانون ہے؟ نہیں ہے. ہزاروں اس طرح کے سوالات اٹھتے ہیں, ہزاروں سوالات, 1 2 3 نہیں, ہزاروں سوالات. ان سوالات کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے, اور پھر اس پر سونے پہ سہاگا. میں نے کل کسی ٹی وی کے پروگرام میں بھی نشاندہی کی تھی. آپ جائیں آرکائیو میں تلاش کریں, آپ کو یہ چیزیں مل جائیں گی. ابھی کچھ عرصے پہلے پشاور میں 4 پریس پکڑے گئے, چاپ خانے, وہاں سے لٹریچر برآمد ہوا. جب لٹریچر برآمد ہوا تو اس لٹریچر میں جو کچھ بھی تھا وہ صحابہ کرام اور امہات المومنین کے خلاف تھا.
لیکن جب ان کے مالکوں کو پکڑا گیا تو ان کا تعلق سپاہ صحابہ سے تھا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب واضح ہے کہ معاشرے کے اندر فرقواریت پیدا کرنے کے لیے اس طرح کی حرکتیں ماضی میں ہوتی رہی ہیں. اور اگزئی میں ایک تباہی پھیلی کچھ عرصہ پہلے, جنگ میں, محرم میں ایک بڑی تباہی آئی شیعہ سنی جنگ کی صورت میں. وجہ ایک کتے کے گلے پر ڈالا جانے والا پھٹا تھا جس پر ایک مقدس صحابی کا نام لکھا ہوا تھا. بعد میں جب تحقیق کی گئی, بندے پکڑے گئے تو وہ ان کے اپنے بندے تھے جنہوں نے یہ حرکت کی تھی آگ لگانے کے لیے. اب یہاں پر آپ کیا کہیں گے؟ ابھی یہ جو پنڈی کا واقعہ تھا 2014 میں, اور اس میں مختلف مسجدوں کو جلا کر قرآن جلا دیا گیا. قرآن کس نے جلایا؟ کافر نے نہیں, مسلمان نے. کون سا مسلمان؟ وہی جو 5 وقت کی نماز پڑھتا تھا, وہ جو صحابہ کرام کا نام لیتا تھا. کیا یہ توہین تھی یا نہیں؟ اپنے مقاصد کے لیے قرآن جلانا بھی درست ہے, اپنے مقاصد کے لیے جھوٹ بولنا بھی درست ہے, اپنے مخالفین کو زچ کرنے اور کٹہرے میں کھڑا کرنے کے لیے صحابہ کی توہین بھی درست ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ ایک ایسا ملک ہے جہاں پر اس طرح کے لوگ بستے ہیں. اب ایسے ملک میں قانون سازی کے حوالے سے آپ کو 1000 دفعہ سوچنا پڑتا ہے, 1000 دفعہ. میں ایک دفعہ قاضی حسین احمد مرحوم ان کے ساتھ بیٹھا ہوتا, انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ ہم نے لاہور میں ایک لٹریچر ہمارے پاس آیا اور اس میں صحابہ کرام کے حوالے سے بڑی الٹی سیدھی باتیں تھی. قاضی حسین احمد کی میں بات بتا رہا ہوں, انہوں نے مجھے خود یہ بات بتائی, کہا کہ ہم نے تحقیق کی تو پتا چلا کہ یہ سارا سپاہ صحابہ کا اپنا کیا دھرا تھا. جب اس طرح کی حرکتیں ہوتی رہی ہیں ماضی میں تو اس کے بعد کیا گارنٹی ہے اس قانون کا درست استعمال ہوگا؟ کیا گارنٹی ہے؟ کیا اس سے پہلے بہت سارے بے گناہ لوگ اسی قانون کی بھینٹ چڑھے یا نہیں چڑھے؟ اچھا, میرا ایک سوال ہے, فرض کریں ایک صحابی کو قتل کیا جائے اور غیر صحابی کو قتل کیا جائے, تو کیا دونوں کی سزاؤں میں اسلام میں فرق ہے یا سزا ایک ہی ہے؟ اگر اسلام میں سزاؤں میں فرق ہے تو پھر آپ یہاں پر آ کر اس طرح کی سزا کا تعین کریں. لیکن اگر اسلام میں اس طرح کی سزا کا کوئی فرق نہیں ہے, من حیث انسان دونوں کے ساتھ ایک اصول کے تحت برتاؤ کیا جاتا ہے فقہی قوانین میں, شرعی قوانین میں اور تمام مسالک میں, تو یہاں پر یہ قانون کہاں سے آ گیا؟ یہ کیسا قانون ہے جو اسلام ہی سے متصادم ہے؟ اور پھر اس کے بعد ایک اور سوال ہے, امام ابو حنیفہ, امام شافعی, امام مالک اور امام احمد بن حنبل, ان سب کی فقہی کتابیں موجود ہیں, ان کے فتاوی موجود ہیں. کوئی ایک کتاب نکال کر ایک فتویٰ دکھا دے جہاں پر اس طرح کے امتیازی قوانین کی کوئی گنجائش بھی بنتی ہو, کوئی ایک بتا دیں. اسی طرح سے خود نبی کریم کے اپنے دور کے بعد علامہ صاحب ایسی کوئی مثال نہیں ملتی. آپ نے جو بتایا کہ وہ تو آپ نے اصولی طور پر بات کی, لیکن پاکستان کے حالات میں اگر دیکھا جائے تو اس سے نقصان کیا ہوگا؟ مثلا کیا اگر یہ پاس بھی ہو جاتا ہے 10 سال کی قید, تو کیا ہوگا کیا پاکستان میں؟ دیکھیے, اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ اس وقت جو ہمارے معاشرے کے اندر آپ کو پتا ہے نا کہ مولوی صاحبان ہمارے سیاستدانوں کی طرح سے سب سے زیادہ کرپٹ طبقہ ہے اس معاشرے کا. اسلام کے نام پر اسلام کا سب سے زیادہ استحصال مولوی کرتا ہے. آپ کو پتا ہے قبضے کی زمینوں پر مسجدیں بنتی ہیں. یہ جو قبضے کی زمینوں پر مسجدیں بنتی ہیں, یہ چوری ہے یا نہیں, ڈاکہ ہے یا نہیں؟ لیکن چونکہ اسلام کا لیبل لگ جاتا ہے اس لیے وہ ڈاکہ اور چوری جائز ہو جاتا ہے. اسی طرح سے اپنے مخالف کو قتل کروانا جائز ہو جاتا ہے. کیوں؟ اسلام کا لیبل لگ گیا. اپنے مخالف کے خلاف FIR کٹوانا جائز ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کا لیبل لگ گیا. لہذا اس قانون کے نتیجے میں صرف شیعہ اس میں زد پہ نہیں آتا, ہر وہ بندہ جو کسی سے کوئی عناد رکھتا ہو وہ اس شخص کے خلاف فوری طور پر اسی طرح کی کوئی FIR کٹوائے گا اور اس کو عمر بھر رگڑے دے گا. یہ اس کا مس یوز ہے, اور ماضی گواہ ہے کہ مستقبل اور زیادہ تباہ حال ہوگا اور مستقبل اور زیادہ بھیانک ہوگا. ماضی میں 3 سال سزا تھی یا 10 سال سزا تھی, اب عمر قید ہے, اور عمر قید کے نتیجے میں تو اس کے بھیانک اثرات سامنے آئیں گے. کیا آپ نے ابھی نہیں دیکھا عمران خان پر جو حملہ ہوا اس کے لیے کس چیز کا سہارا لیا گیا؟ مذہبی انتہا پسندی. یعنی آپ اپنے سیاسی مقاصد کے لیے اس اسلامی قانون
اور اسلامی رجحان کو بھرپور یوز کرتے ہیں، چاہے آپ مولوی ہو چاہے آپ سیاستدان ہو۔ اب آپ ایک ایسے معاشرے میں اگر اس جرم کو قانونی شیلٹر بھی دیں تو پھر آپ کے پاس بچتا کیا ہے؟ آپ نے معاشرہ تو پہلے ہی آتش فشا کے دہانے پر لے جا کے کھڑا کر دیا ہے، ایک دھماکے کی دیر ہے سارا معاشرہ تباہ و برباد ہو جائے۔ اس طرح کے قوانین کے نتیجے میں آپ نہ اہل حدیث کو بچا سکیں گے، نہ دیوبندیوں کو بچا سکیں گے، نہ بریلویوں کو بچا سکیں گے، نہ شیعوں کو بچا سکیں گے، کوئی نہیں بچے گا۔ اور پھر دین سے بے اعتنائی اور دین سے بیزاری سب سے زیادہ اسی طرح کے قوانین کے نتیجے میں وجود میں آئے گی۔ ابھی آپ یونیورسٹیز میں چلے جائیں، یونیورسٹیز کا جو حال ہے وہ یورپ میں نہیں ہے، جو پاکستان کی یونیورسٹیز میں یورپ میں نہیں ہے۔ میں یہ دعوے سے کہہ رہا ہوں، میں نعرے نہیں لگا رہا۔ ہماری یونیورسٹیز میں نوجوان نسل کی جو صورتحال ہے دین بیزاری اور فحاشی، اس کی وجہ اسی طرح کے مولوی ہیں جنہوں نے اسلام کا یہ انتہائی بہیانک خوفناک چہرہ پیش کیا ہے، جس کے نتیجے میں آج کا جوان ان کی طرف آنے کی بجائے سیدھا چلا جاتا ہے یورپ کی گود میں، مغرب کی گود میں، مغرب کے کلچر میں۔ اس کے ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، سینکڑوں نقصانات ہیں، اور مجموعی طور پر معاشرے کے اندر رواداری کی بجائے آپ فساد، فتنہ، قتل اور اپنی مرضی سے قانون کا استعمال کرنے کا دروازہ کھولیں گے اس کے نتیجے میں۔ اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ کے معاشرے میں امن نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ جن لوگوں نے یہ دروازے کھولے وہی سب سے پہلے اس کی لپیٹ میں بھی آ جائیں گے، کیونکہ جو بھی دوسروں کے لیے گڑا کھودتا ہے ظاہر ہے اسی معاشرے میں رہتا ہے تو خود بھی اس میں گرتا ہے۔ یہ اس کے اندر اس بل کے جو پیش کرنے والے جو نام ہیں، جب ان کو میں نے پڑھا ہے تو اس میں ایک شیخ رشید احمد صاحب کا ہے، مریم اورنگزیب صاحبہ کا ہے، اور اس طرح کے دیگر نام ہیں، آپ بھی اس کو پڑھا ہوگا آپ نے تو۔ لیکن اس میں سوائے چترالی صاحب کے علاوہ کوئی بھی عالم دین نہیں ہے، یعنی جو مزے کی دین کو بات ہے، دین کا سمجھتا ہو، علم رکھتا ہو۔ یہ مزے کی بات ہے۔ دیکھیں کونسل مسئلہ پاکستان میں ریاتی کونسل ہے، کوئی عالم دین نہیں ہے کسی مکتب کا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہماری اسمبلیز میں جو ٹاپ کے لوگ ہیں، ٹاپ کے، وہ ماشاءاللہ وہ ہیں جن کو بسم اللہ ٹھیک سے پڑھنا نہیں آتا، جن کو سورہ اخلاص کی تلاوت نہیں آتی، جن کو سورہ کوثر کی تلاوت نہیں آتی۔ یہ وہ مسلمان ہیں ماشاءاللہ، یہ وہ مسلمان ہیں جہاں پر جب شراب کی حرمت کا بل ایک ہندو ممبر پارلیمنٹ پیش کرتا ہے تو ہمارے یہ سارے مسلمان اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ نہیں، شراب کی حرمت کا بل پاس نہیں ہونا چاہیے، اس کی اجازت ہونی چاہیے۔ یہ وہ مسلمان ہیں، لہذا ان کو ووٹ چاہیے، چاہے ایک ہو، ان کو ووٹ چاہیے۔ جب ووٹ چاہیے، اس وقت اسمبلی کی کیا صورتحال ہے؟ وہ 380 کی اسمبلی میں آدھی اسمبلی تو ویسے ہی خالی ہے، اور جو لوگ اسمبلی میں موجود ہیں وہ صرف پی ڈی ایم کے لوگ ہیں، یہ طرفہ، اس لیے ان کو اپوز تو کسی نے نہیں کرنا۔ اب ان کو کیا چاہیے؟ حمایت کس کی؟ ایک ایک ووٹ کی۔ لہذا ایک ایک ووٹ کی بنیاد پر جیسی قانون سازی کروانا چاہو کروا لو۔ میں نے پہلے شاید کئی دفعہ یہ تذکرہ کیا ہے کہ پنجاب حکومت نے یہ جو عورتوں کے حقوق کے نام پر قانون سازی کی تھی تو اس میں 115 ووٹ پڑے تھے غالباً، جو مجھے یاد پڑتا ہے، خواتین کے۔ تو جب ان خواتین سے پوچھا گیا کہ یہ قانون سازی آپ نے کی ہے، آپ نے قانون کا مسودہ پڑھا؟ تو انہوں نے کہا نہیں۔ تو کہا پھر آپ نے ووٹ کیسے دیا؟ کہا اوپر سے آرڈر تھا، آپ نے دے دیا۔ جہاں پر قانون سازی کی یہ صورتحال ہو وہاں پر آپ ان اسمبلیوں سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہاں پر کوئی پڑھا لکھا آدمی سوچ سمجھ کر پڑھ لکھ کر کسی مسودے پر سائن کرے گا؟ نہیں۔ جب ایسی فضا ہو تو پھر ظاہر ہے اس کے خلاف بولنا بھی چاہیے، آواز بھی اٹھانی چاہیے۔ یہ ملک ہمارا ہے، اس ملک کو اس طرح سے تباہی کے دہانے پر نہیں لے کر جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اچھا حضرت، یہ اس کا جو اثر ہے مثلاً شیعوں پہ کیا پڑے گا؟ یعنی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی کیا قتل کے اندر وہ رکاوٹ پیش آئے گی، یا کیونکہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ اس میں دہشت گردی کو روکنے کے لیے سب کچھ کیا گیا ہے۔ دیکھیں دہشت گردی کس نے کیا ہے؟ میں نے ابھی عرض کیا آپ سے، دہشت گردی کرنے والے سب سے پہلے ASS والے تھے، ایز یعنی گدے، انجمن سپاہ صحابہ، یہ انگریزی میں ASS بنتا ہے، وہ لکھتے تھے، اور ان گدوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ اپنے آپ کو وہ خود آفیشلی گدا قرار دے رہے ہیں۔ بعد میں انہوں نے پھر
ایک ایس تبدیل کیا. سب سے پہلے تو انہوں نے اس بات کی داغ بیل ڈالی کہ کسی طرح سے اس طرح کی فضا پیدا کی جائے. آپ کا سوال کیا تھا؟ میرا ذہن ادھر ادھر. میرا سوال یہ تھا کہ اس میں بل میں لکھا ہوا ہے کہ دہشت گردی روکنے کے لیے کیا گیا ہے. ہاں بالکل. اب آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کا آغاز بھی سپاہی صاحبہ نے کیا اور اسی کی کوکھ سے جنم لینے والے چھوٹے چھوٹے گروہوں نے پھر پورے پاکستان کو یرغمال بنایا. ہماری اسٹیبلشمنٹ نے ان کی سرپرستی کی اور نتیجتاً جہاد افغان کے نام پر افغان جہاد میں اس طاقت سے انہوں نے استفادہ کیا، سرپرستی بھی ہوئی. آج وہی ہماری اسٹیبلشمنٹ روتی ہے کہ ماضی میں ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، آئندہ ہم نہیں کریں گے. اس ملک کے اندر دہشت گردی کو فروغ دینا انہی دہشت گردوں کے ہاتھ میں تھا جنہوں نے آج یہ قوانین پیش کیے ہیں. دہشت گردی بھی انہی کی طرف سے اور فرقواریت بھی انہی کی طرف سے. اس کا ایک عام شیعہ پر کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ ذہن میں رکھیں، کیونکہ عام شیعہ کبھی بھی مقدسات کی توہین نہیں کرتا. ایک مذہبی شیعہ کبھی بھی مقدسات کی توہین نہیں کرتا، کبھی بھی نہیں کرتا. سوال یہ ہے کہ توہین کے نام پر بے گناہوں کو پھانسا جائے گا. سوال یہ ہے کہ توہین کے نام پر عام اپنے مخالفین کے خلاف کیسز بنائے جائیں گے اور بربادی کا ایک نیا دروازہ کھل جائے گا. مسئلہ یہ ہے، اور اس کی زد میں صرف شیعہ نہیں آئیں گے، ہر فرد آئے گا جو بھی دین کے حوالے سے تھوڑا بہت جانتا اور بیان کرتا اور سنتا ہو، وہ اس کی زد پہ آئے گا، صرف شیعہ نہیں. کیونکہ شیعہ اپنے مراجع کے پابند ہیں، توہین نہیں کر سکتے. لیکن جب توہین کی تعریف نہیں ہوگی نا، اگر کوئی شخص کہے کہ فلان صاحب نے فلان کتاب میں لکھا ہے کہ فلان صاحب نے فلان شخص کو قتل کیا تھا، تو یہ توہین ہوگی. فلان صاحب نے شراب پی تھی تو ان کو سزا ملی تھی، یہ توہین کہلائے گی. فلان صاحب نے زنا کیا تھا تو ان کو ان پر حد جاری ہوئی تھی تو یہ توہین کہلائے گی بات. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پھر آپ تاریخ کے دروازے بھی بند کریں، قرآن کا دروازہ بھی بند کریں، حدیث کا دروازہ بھی بند کریں اور تفحص اور تحقیق اور تحریر کا دروازہ بھی بند کریں. یہ سب کے لیے مسئلہ ہے، ایک کے لیے نہیں ہے. اگر اسی پر مجھے یہ بتائیں نا، اگر کچھ لوگ کھڑے ہو جائیں، امام بخاری کی صحیح بخاری اور امام مسلم کی صحیح مسلم کا آپریشن شروع کر دیں اور عدالتوں میں جائیں کہ یہ دیکھیں یہ اللہ کی توہین ہو رہی ہے، یہ نبی کی توہین ہو رہی ہے، یہ ماسبق انبیاء کی توہین ہو رہی ہے، یہ امہات المومنین کی توہین ہو رہی ہے، یہ صحابہ کی توہین ہو رہی ہے، ان کتابوں پر پابندی لگاؤ، تو آپ کہاں جائیں گے؟ کہاں جائیں گے آپ؟ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ آپ نے فتنے کا قانون کے نام پر ایک دروازہ کھولا ہوا ہے. یہ فتنہ ہے. اس فتنے کو روکنے کی کوشش تمام علماء کی ذمہ داری ہے، تمام علماء کی. جتنی بھی اس طرح کی روایات اور احادیث، چاہے سیاہ ستہ میں ہو، بخاری میں ہو یا مسلم میں ہو یا کہیں اور ہو، ہم جس بھی حدیث سے قرآن سے ٹکراؤ کی بو آئے، نبی کریم کی توہین کی بو آئے، نبی کریم سے منسوب مقدسات کی توہین کی بو آئے، اس کو ہم درست بھی نہیں سمجھتے اور جائز بھی نہیں سمجھتے. لہذا ہمارے ہاں اس طرح کی چیزوں پر سختی کے ساتھ کاربند رہا جاتا ہے. اس لیے ہمارے ہاں آپ کو اللہ کی توہین کے حوالے سے کوئی ایسی چیز نہیں ملے گی. اگر ملے فرض کریں اگر نبی کے حوالے سے یا کوئی ایسی بات ملے، ہمارے تمام علماء متفق علیہ ایسے مطلب، ایسے مفہوم اور ایسے متن کو فوری کہتے ہیں دیوار سے دے مارو، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، نہیں مانتے، چونکہ وہ قرآن سے ٹکرا رہا ہے. ہمارے لیے معیار قرآن ہے، معیار خود نبی کریم ہے، معیار اہل البیت علیہ السلام ہے، اور معیار وہ اصحاب نبی ہیں جو پاک و پاکیزہ زندگی گزار کر ہمیں اپنی زندگی کا عملی نمونہ دے گئے، اور جنہوں نے رسول اللہ سے وفاداری کی، رسول اللہ کے گھر اور بچوں سے وفاداری کی. ہماری آنکھوں پر ان کا قدم، ہمارے پلکوں پر ان کے قدم، ہم ان کو اپنا آقا اور خود کو ان کا غلام سمجھتے ہیں. لیکن اگر کوئی رسول اللہ سے ٹکرائے تو ظاہر ہے ہماری نگاہ میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اگر کوئی رسول اللہ کے گھر اور گھر والوں سے ٹکرائے جو کہ وحی کا مرکز ہے، تو پھر
ہم ان کو صحابی نہیں سمجھتے. اس لیے صحابی کی تعریف میں بھی ہمیں دوبارہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ صحابیت کا مطلب کیا ہے. آیا صحابیت کا عنوان یعنی ایک دفعہ نبی کریم کو ایمان کی حالت میں دیکھنا کافی ہے کہ اب وہ چاہے کوئی بھی جرم کرے اس کا ہر جرم معاف ہے؟ ظاہر ہے یہ عقل کے خلاف ہے، منطق کے خلاف ہے، قرآن کے خلاف ہے، اصول کے خلاف ہے. اور آج کے دور میں بھی عقل انسانی اس بات کو کسی بھی صورت میں تسلیم نہیں کرتی. جی بہت شکریہ. بس میرا لاسٹ سوال ہے آپ سے علامہ صاحب کہ اس صورت میں اب آپ لوگ کیا کریں گے، یعنی اب آپ لوگوں کا کیا لائے عمل ہے، کس طرف جائیں گے آپ لوگ؟ دیکھیے ہم تو صدر پاکستان سے بھی رابطہ کریں گے، سینٹ سے بھی رابطہ کریں گے، قومی اسمبلی کے ممبران سے بھی رابطہ کریں گے، موجودہ حکومت سے بھی رابطہ کریں گے، علماء اسلام سے بھی رابطہ کریں گے. کیونکہ اس طرح کے قوانین میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی معتدل اور صاحب مطالعہ عالم دین اگر وہ علم دین رکھتا ہو اور شریعت کے قوانین سے واقف اور آگاہ ہو تو کسی ایسے قانون کو وہ ایک لمحے کے لیے تسلیم کر سکے. ممکن نہیں ہے. ہاں اگر تعصب کی پٹی آنکھوں پر بندی ہوئی ہے تو وہ بات الگ ہے. تو اس لیے ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہر صورت میں اس طرح کے متنازعہ اور غلط قانون کا رستہ روکا جائے. بہت بہت شکریہ علامہ صاحب، آپ نے اس پر اپنی رائے پیش کی اور بڑی تفصیل کے ساتھ اپنے خدشات اور تحفظات کا اظہار کیا، اور میں آپ کا نہایت ہی شکر گزار ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو عمر دراز عطا فرمائے اور صحت و سلامتی عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. جزاکم اللہ. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ اور آپ کے تمام ناظرین کا بھی کہ ایک ایسے حساس موقع پر آپ نے آج گفتگو کا یہ سلسلہ شروع کیا ہے.